السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم، حاضرین گرامی قدر، نوجوان دوستوں، عزیز ساتھیوں، قرآن مجید کی جو آیت شریفہ پڑھی گئی، اس آیت کے مضمون کا تعلق اللہ کی راہ میں پسندیدہ چیزوں کو خرچ کرنے اور صرف کرنے کے سلسلے میں۔ ویسے پچھلے کئی جمعہ سے ازدواجی زندگی، گھریلو زندگی اور معاشرتی زندگی میں خوشگواری پیدا کرنے کے مختلف اسباب کے عنوان پر ہماری بات چل رہی تھی، لیکن آج کے اس موقع پر کچھ اہم اور ضروری تقاضے کی بنیاد پر ایک دوسرے عنوان سے گفتگو کا ارادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو دنیاوی اعتبار سے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، ہمیں ایسے ہی نہیں چھوڑا گیا۔ اللہ نے ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے ہماری دنیا کا انتظام خود فرما دیا۔ زمین و آسمان اللہ تعالیٰ نے بنائے اور اس میں ہماری ضرورت کی جتنی چیزیں ہو سکتی ہیں ان کو اللہ نے پہلے سے اس میں مقدر فرما دیا۔ زمین سے جو اناج نکلتا ہے، ہماری غذا کی چیزیں تیار ہوتی ہیں اور ہماری زندگی کے گزر بسر کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت درپیش ہوتی ہے وہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے اس میں رکھی۔ پتھر کوئی بعد میں نہیں آئے کہ جس سے ہم گھر بنا رہے، اللہ نے ہمارے سے پہلے اس کا انتظام کیا۔ لوہے کی دریافت اگرچہ دیر سے ہوئی لیکن اللہ نے اسے ودیعت فرمایا تھا، زمین ہی سے تو نکلتی۔ پیٹرول اور مختلف قسم کی دھاتیں اللہ نے اپنی قدرت سے زمین کے نچلے حصے میں بچھا رکھی، اور یہ ہمارے سے پہلے انتظام ہے۔ تو زمین سے جتنی چیزیں، اناج، دال دونے اور کھانے پینے کی چیزیں نکلتی ہیں، سبزی ترکاریاں، پھل فروٹ تیار ہوتے ہیں،
یہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بنا رکھے ہیں۔ تو ہماری زندگی کے گزر بسر کے لیے اللہ نے ہمارے سے پہلے اس کا خیال فرما لیا۔ ہر چیز اللہ کی ایک نعمت ہے، اس نعمت پر ہمیں شکر گزاری بھی کرنا چاہیے اور ان نعمتوں کی قدر دانی بھی کرنا چاہیے۔ تب اللہ تعالیٰ نعمت میں برکت اور اضافہ بھی فرماتے ہیں، اور اس نعمت سے جو حقیقی فائدہ مجھے اور آپ کو ہونا چاہیے وہ فائدہ بھی پہنچاتے ہیں۔ اگر ناشکری کی جائے نعمت چھین لی جائے گی، ناقدری کی جائے اللہ تعالیٰ اس کے فائدوں سے ہمیں محروم کر دیں گے۔ تو یہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں اللہ نے ہماری ضرورت کا خیال فرماتے ہوئے اس کا انتظام پہلے سے کر دیا ہے۔ مجھے جو عرض کرنا ہے وہ یہ ہے، اللہ نے روئے زمین میں اپنی قدرت سے جتنا بڑا حصہ زمین کا پھیلا رکھا ہے، اس میں کچھ اللہ نے مقدس مقامات کی ایک الگ حیثیت رکھی۔ زمین تو پوری اللہ کی بنائی ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود اپنی زمین میں کچھ چیزوں کو مقدس فرمایا اور ان کا اظہار بھی فرمایا۔ قرآن میں بھی وضاحتیں آ گئیں، احادیث مبارکہ میں اس کی تفصیلات آ گئیں۔ تو اپنی ہی بنائی ہوئی زمین کے بعض حصوں کو اللہ نے مقدس بنایا ہے کہ ان کا احترام کیا جائے، ان کے تقدس کا پورا لحاظ رکھا جائے۔ جیسے ایک عمومی چیز ہے، اللہ کے گھر جتنے ہیں، مساجد جتنے ہیں، وہ سب ایک مقدس مقام میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اب مان لیجئے یہاں مسجد پہلے نہیں تھی، ایک کھلا میدان تھا، لوگ یہاں سے چلتے پھرتے تھے، اور یہ عام زمین کی طرح یہ بھی ایک زمین تھی۔ ایسا سینکڑوں ہوتا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے۔ لیکن اسی جگہ کو جب مسجد کے نام سے بدل دیا گیا، اس جگہ کو مختص کر دیا گیا، اب اس کی حیثیت بدل گئی، اب اس کے شرعی احکام بدل گئے۔ اب وہ بات نہیں رہی جو پہلے تھی۔ اب یہاں ہر کس و ناکس کو گھومنے پھرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں جیسے ہم عام زمین میں باہر کام کرتے ہیں، جو حرکتیں کرتے ہیں، وہ یہاں نہیں کر سکتے۔ یہاں بات بھی کرنی ہے تو بہت احترام کے ساتھ، بہت سوچ سمجھ کر۔ بارہا اس مسئلے کا ذکر آ چکا ہے، لیکن پھر بھی ممبر پر جب عربی خطبے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کچھ نظر آتا رہتا ہے۔ خطبے کے دوران بات نہیں کرنا چاہیے، عربی خطبے کے بیچ میں ایک دوسرے کی اصلاح کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنا چاہیے۔ میرا کام میں کروں، ادھر ادھر آزو بازو والے کیا کر رہے ہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میری توجہ امام کی طرف، میرے کان امام کے خطبے کی طرف۔ ان کو سامنے آ جاؤ، ان کو تھوڑا ہٹ جاؤ، ان کو جگہ دے دو، ان کو بچے کو خاموش بٹھاؤ، کچھ نہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ کبھی ایسا نہ کرے، خدا نہ خواستہ کوئی جانور بھی اندر گھس کر آ جائے تو مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جیسے آیا ہے ویسے جائے گا، مجھے خلل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہاں کا ادب اور ایک ماحول کے تحت میں بتا رہا ہوں۔ اندر کا ماحول الگ ہے، یہاں کے آداب الگ ہیں، بات بھی کرنا ہو تو بہت آہستہ۔ واقعہ ذہن میں ہوگا، سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی کے پاس سے گزر رہے تھے، کان میں آواز پڑی کہ مسجد کے اندر کوئی دو آدمی آپس میں بحث کر رہے ہیں۔
اور بات چیت کرتے ہوئے ان کی آوازیں تھوڑا سا بلند ہو گئی ہیں، زور زور سے بات کر رہے ہیں۔ حضرت عمر مسجد کے باہر سے جا رہے ہیں، کان میں آواز پڑی تو رک گئے تھوڑی دیر، جھانک کر دیکھا باہر سے دروازے میں سے تو دو آدمی آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس وہی موجود ہے، مسجد نبوی تو حضور کے روضے کے ساتھ ملی ہوئی ہے، تو حضور کے روضے کے پاس کھڑے ہو کر مسجد کے اندر یہ اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں، اب ان کی اصلاح کرنا ہے۔ تو حضرت عمر اندر جا کر ان کو چیخ کر چلا کر باہر نہیں بلایا، حضرت عمر نے چھوٹی سی ایک کنکری اٹھائی اور ایک آدمی کی پیٹھ پر یوں مارا باہر سے، چھوٹی سی کنکری ہے، اس میں کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا، زیادہ موٹا پتھر ہو تو پھر زخمی ہو سکتا ہے، حکمت ہے اس میں بھی، تو چھوٹی سی کنکری اٹھا کر ان کی پیٹھ پر لگا۔ جب کوئی چیز لگی تو پیچھے مڑے، حضرت عمر باہر اشارہ کیا باہر آؤ۔ باہر آنے کے بعد ان کو پوچھا کہ تم دونوں کہاں سے ہو؟ من این انتما، کہاں کے رہنے والے؟ وہیں کے ہوتے تو حضرت عمر بھی پہچانتے۔ انہوں نے کوئی بستی کوئی گاؤں کا نام بتایا تو حضرت عمر نے فرمایا لو انتما من المدینہ، اگر تم دونوں مدینے کے ہوتے تو میں تمہیں سخت سے سخت سزا دیتا تھا۔ جانتے نہیں ہو کہ حضور کا روضہ یہاں موجود ہے اور مسجد نبوی ہے اور یہاں کھڑے ہو کر زور سے بات کرتے ہو؟ انہوں نے معافی کی کہ غلطی ہو گئی، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، تو حضرت عمر نے ان کو چھوڑ دیا، بھیج دیا۔ بتانا یہ ہے کہ حضرت عمر چاہتے تو اندر داخل ہو کر ان کے ساتھ وہیں سختی فرما، لیکن یہ مسجد ہے، مسجد کی حیثیت بدل جاتی ہے، اس کی شرعی احکام بدل جاتے ہیں، ہم چیخ و پکار کرنے لگتے ہیں، آوازیں کرنے لگتے ہیں، بے تکا مسجد کا استعمال کرنے لگتے ہیں، بالکل غیر مناسب۔ دیکھیے احادیث میں اس کے آداب میں یہاں تک کی بات ہے، بدبودار کوئی چیز آدمی کھا پی کر مسجد میں نہ آئے، جیسے کچی پیاز ہے، کچی لہسن ہے، اس میں بہت دیر تک اس کی بو باقی رہتی ہے اور بو پھیلتی بھی ہے۔ منع فرمایا کہ یہ مکروہ ہے کہ ایسی کوئی بدبودار چیز کھا کر آدمی مسجد میں آئے، اس لیے کہ یہ فرشتوں کا ماحول ہے، اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں پوری حیات طیبہ میں ان چیزوں کو کچا استعمال نہیں فرمایا، نماز میں بھی، مسجد میں بھی، مسجد سے باہر بھی، گھر میں بھی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غایت احتیاط تھی فرشتوں کی آمد و رفت کی وجہ سے، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر پتہ نہیں کب تشریف لا لے، تو فرشتوں کی ایک آماج گاہ ہوتی تھی، آنا جانا ہوتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے احتیاط میں زندگی میں کچی ان چیزوں کا استعمال نہیں فرماتے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ زمین مسجد سے پہلے اس کی حیثیت الگ تھی، مسجد بن گئی تو اس کی حیثیت الگ ہو گئی۔ اللہ نے اپنی زمین میں بہت سے ایسے مقدس مقامات رکھے ہیں جن کے حدود متعین ہیں، ان کے آداب ہیں، ان کا پاس و لحاظ ہے۔ جیسے مکہ مکرمہ میں حدود حرم ہے، حدود حرم کے اندر کی جتنی زمین ہے اس زمین کے شرعی احکام الگ ہیں، حتیٰ کہ اس کی زمین بیچنے نہ بیچنے میں فقہا کا اختلاف ہے۔ احادیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی سرزمین کو، مکہ مکرمہ یعنی حدود حرم، اس کی زمین کو بیچنے سے منع فرمایا، لا تباع ولا تورث، یہ زمین نہ بیچی جا سکتی ہے، نہ اس میں کسی کی وراثت چل سکتی۔ ہم سوچتے ہوں گے کہ پھر اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں بن گئیں، بڑے بڑے ہوٹلز قائم ہو گئے، تو ہزاروں ڈالر کا روز کا، ہزاروں ریال کا روز کا کرایہ ہوتا ہے، ہندوستانی روپے میں 10-15 ہزار روپے روزانہ کا کرایہ ہوتا ہے اس کا، یہ کیسے؟
کرائے کی اجازت ہے، گنجائش ہے، فقہ حنفی میں بیچا نہیں جا سکتا، بیچا نہیں جا سکتا۔ اسی پر تو دنیا بھر کے علماء نے سعودی کے بعض فیصلوں پر اعتراض کیا کہ تم کون ہوتے ہو یہ کرنے والے؟ یہ تو نبی کا پاکیزہ ارشاد ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں قیامت تک فیصلے سنا دیے۔ دیکھیے اس کے اطراف حج کے جو ارکان ادا ہوتے ہیں، یہاں مینا کی وادی ہے، یہاں عرفات کا میدان ہے، یہاں مزدلفہ کی وادی ہے، اس کے حدود متعین ہیں، اور یہ اب نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کے جو حدود متعین ہو گئے قیامت تک کے لیے، اب اسے بدلا نہیں جا سکتا۔ ہم اپنی طرف سے آبادی کے بڑھنے کی وجہ سے مینا کے حدود کو وسیع نہیں کر سکتے، عرفات کے حدود کو وسیع نہیں کر سکتے کہ بھئی پہلے 10 لاکھ آتے تھے اب 50 لاکھ آ رہے ہیں اس لیے عرفات کے میدان کو بڑا کر دو، قیامت تک نہیں کر سکتے۔ جب ان کا لحاظ کیا جاتا ہے تو پھر حدود حرم میں جن احکامات کا پہلے سے شرعی احکامات کا نفاذ ہو چکا ہے ان کو بھی ماننا چاہیے۔ نہیں بیچ سکتے آپ، لا تباع، بیچا بھی نہیں جا سکتا، ولا تورث، اسے وراثت میں تقسیم بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ پوری امت مسلمہ کی ملکیت ہے۔ ملکیت کیا، پوری امت مسلمہ کا حق ہے، ملکیت تو صرف اللہ کی ہے، کوئی نہیں بیچ سکتا۔ تو اس میں وراثت نہیں چلتی، اس میں بیچا نہیں جا سکتا، اس میں کسی دشمن پر حملہ نہیں کیا جا سکتا، اس کے کانٹے اور اس کے درخت، اس کے پودوں کو اکھاڑا نہیں جا سکتا، اس کے جانوروں کا شکار نہیں کیا جا سکتا۔ بڑے احکام ہیں اس کے، بڑی پابندیاں ہیں، اس کا تقدس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی زمین میں کچھ مقامات ایسے متعین فرمائے ہیں، ان کے تقدس کا ہمیں پاس و لحاظ کرنا پڑتا ہے۔ باقی جو زمین ہے وہ زمین ہے، اور اسی زمین کے حصے میں جب ایک مرتبہ نیت کی تبدیلی سے یہ احکام لگ جاتے ہیں تو پھر اسے آئندہ بدلا نہیں جا سکتا۔ مثلا اب یہ کوئی سرزمین تھی، معمولی سی زمین تھی، عام زمین تھی، اب یہاں مسجد بن گئی، اب پھر مسجد سے آپ اسے عام میدان میں تبدیل کرنا چاہیں نہیں کر سکتے۔ مسجد بن گئی، قیامت تک کے لیے مسجد ہے، اسی لیے تو بابری مسجد پر اتنے جھگڑے ہوئے۔ کسی مسجد کی ایک اینٹ جگہ کو ہم شرعی مسجد کے بعد بدل نہیں سکتے۔ ہاں، مسجد کے کچھ باہر کی چیزیں ہیں، اس کے بارے میں اور بات ہے۔ حقیقی جو شرعی مسجد ہوتی ہے اس کو تو کسی صورت میں بدلا نہیں جا سکتا۔ یہاں اب آپ نیچے مسجد کر دیں، اچانک اوپر گھر بنانا چاہیں نہیں بنا سکتے۔ یہاں آپ مسجد کو اوپر منتقل کر کے نیچے دکان بنانا چاہیں نہیں بنا سکتے۔ ایک مرتبہ اتنے حدود اس کے متعین ہو گئے جسے شرعی مسجد کہتے ہیں، تو اب اسے بدلا نہیں جا سکتا۔ مجھے جو عرض کرنا تھا اصل میں وہ ہے اوقاف کی زمین کے سلسلے میں، جو اس وقت سب سے زیادہ گرمی والا مسئلہ چل رہا ہے، حکومت کی طرف سے بھی اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے باقاعدہ اس کی تاکید ہوئی ہے، بچے 2 جمعہ کے اندر مسلمانوں میں اس میں بیداری پیدا کی جائے، مسلمانوں کو اس کا احساس دلایا جائے کہ اوقاف کی زمینیں ہوتی کیا ہیں۔ بہت دکھ اور بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان غیروں کی تہذیب میں ایک چھوٹا سا کہیں ایڈ آتا ہے، ایک چھوٹا سا کوئی ایڈورٹائز آتا ہے، اس کا ایک چھوٹا سا اشتہار ہمارے موبائل فون میں گزرتا ہے، ہم اپنی زندگی میں دوسرے ہی دن اسے لانے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں، اتنا اثر ہوتا ہے اس کا۔ ایک صابن، ایک پیسٹ، ایک پاؤڈر، ایک استعمال کے کپڑے، استعمال کی چیز، لیکن پورا سوشل میڈیا اس پر بھرا ہوا ہے، لیکن مسلمان کو احساس نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اس سے کیا تعلق ہے،
ہمارا اس سے کیا تعلق ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے اس سلسلے میں دلچسپی دکھانے کی۔ الیکشن کا موقع آتا ہے تو ہمیں ووٹ سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، پھر بھی اللہ کا شکر ہے پہلے کے بنسبت کافی شعور آیا، اللہ اس میں مزید ہمیں ترقی عطا فرمائے۔ ایسے مسائل جب ہمارے آتے ہیں، 3 طلاق کے بل کا مسئلہ آتا ہے، مسلمان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اوقاف کے بارے میں آ رہا ہے، مسلمان کو کوئی سروکار نہیں ہے، اس سے کیا کرنا ہے، مجھے کیا نقصان ہے۔ وہ دلی کی کوئی پرانی زمین بادشاہوں کی اور وقت کی زمین اگر کچھ ہو رہی ہو تو میسور والے کو کیا کرنا ہے۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے اوقاف کی زمینوں کو اگر قبضہ کیا جا رہا ہو تو دلی والوں کو کیا کرنا ہے۔ مسلمانوں میں شعور ہی نہیں، اس کا احساس ہی نہیں۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے کس قربانی کے ساتھ انہوں نے بڑی بڑی زمینیں وقف کر دیں، ان کی جائیدادیں انہوں نے لٹا دیں۔ آج بھی اس کا اندازہ ہے کہ وقف کی زمینوں کا صحیح استعمال اگر ہو جائے، اس میں مسلمانوں کی جو کوتاہی ہے میں اسے ایک طرف رکھ کر بات کر رہا ہوں۔ ویسے اس طرح کے حالات، اس طرح کی مصیبتیں جو آتی ہیں، سب سے پہلے ہمارے اپنے ہاتھ کی حرکتوں سے شروع ہوتی ہے۔ ہمارے اپنے ہاتھ کی حرکتوں سے شروع ہوتی ہیں۔ 3 طلاق کا غلط استعمال کرنا مسلمانوں نے حد سے زیادہ شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے مسلط کیا۔ بزرگوں کا یہی تجربہ ہے، اللہ کے احکامات کو اگر دل سے محبت سے مسلمان اپنانے لگیں، اللہ تعالیٰ کسی کو یہ ہمت نہیں دیتے کہ وہ ہمارے سر پر چڑھ کر ہمیں بولے۔ اوقاف کا جو غلط استعمال مسلمان خود کر رہے ہیں وہ ایک الگ عنوان ہے، لیکن اس وقت حکومت جس ہمدردی کے پہلو کو لے کر مسلمانوں کی اتنی بڑی ملکیت، اتنی بڑی سرزمین پر قبضہ کرنے کی ایک خاموش کوشش کر رہی ہے، ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے بڑوں نے کس قربانی کے ساتھ ان چیزوں کو ہمارے حوالے کیا ہے۔ واقعی بات ہے کہ اگر وقف کا صحیح استعمال ہو جائے، ہندوستان کا کوئی مسلمان غریب باقی نہیں رہے گا۔ میسور کی بات میں بتاتا ہوں، باہر کی نہیں۔ یہاں کے جو اوقاف کے املاک ہیں ان کی بات میں بتاتا ہوں۔ پرسوں ہی ایک اہم ذمہ دار سے ملاقات ہوئی، باتوں بات میں اسی عنوان سے وہ بات کرتے ہوئے عرض کر رہے تھے کہ حضرت 5% کرائے کا اضافہ، کم سے کم لکھپتی ہیں وہ، کم سے کم، کروڑ پتی تو ہیں ہی، میرا اندازہ یہ ہے کہ وہ صاحب کم سے کم لکھپتی ہیں جن کو وقف کی زمین کرائے پر دی گئی ہے۔ 5% اضافے پر وہ لڑ گئے ہیں۔ نہیں ہوتا، کیسا دینے ہوتا ہے، وہی سا بڑا دلے تو کیسا دینا۔ 5% اضافہ بھائی 100 میں 5 روپے، اور پورے ان کے سال کا حساب جس کرائے پر وہ چل رہے ہیں اس کا حساب لگایا جائے تو میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ مہینے کے 3,500 روپے۔ اس کو مسلمان دینے کے لیے تیار نہیں ہے، خود کروڑ پتی ہے، خود لکھپتی ہے۔ یہ مسلمانوں کا المیہ ہے، یہ ہمارے اپنے گھر کے اندر کی بات ہے۔ لیکن اس وقت حکومت اوقاف کے سلسلے میں جو بل لانا چاہتی ہے اور جس کو وہ منظور کرا کر ہماری ہمدردی جتانا چاہتی ہے، مسلمانوں میں اس سلسلے میں بیداری بالکل نہیں ہے۔ میں نے 2 جمعہ پہلے اس کے سلسلے میں 5 منٹ کے اندر کچھ بات بتا کر میں نے ایک اشارہ دیا تھا اور اس بل کے سلسلے میں جو ہو رہا اس کے بارے میں بتایا تھا، لیکن ابھی تک کوئی احساس نہیں۔ اور کروڑوں مسلمان جو اس وقت ہندوستان میں آباد ہیں، ان کروڑوں مسلمانوں کی چند لاکھ درخواستیں بھی حکومت کو ابھی تک نہیں پہنچی ہیں۔ میں آپ کو کچھ چیز اس میں پرسنل لا بورڈ نے جو بتانے کے لیے دیا ہے اس کو میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں، ذرا آپ اس کو غور سے سنیں۔
وقت کہاں سے شروع ہوا اس کی کافی تفصیل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہوا. حضور نے زمین وقف کیا. حضور کے بعد حضرت ابو بکر صدیق ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت عثمان ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین. ان سب نے اپنی اپنی حیثیت سے کچھ نہ کچھ وقف کیا. حضرت عثمان غنی کے کنویں کا واقعہ تو ہم جانتے ہیں. آپ نے اس ظالم یہودی سے خرید کر مسلمانوں کے لیے اسے وقف کر دیا تھا. آج بھی مدینہ منورہ میں وہ جگہ موجود ہے. حضرت عمر نے خیبر کے اچھے اچھے باغات وقف کر دیے. مسجد نبوی کے اندر کے حصے میں آج اس وقت کی جو تعمیر ہے وہاں صحابہ کا وقف کیا ہوا باغ آج بھی موجود ہے. اندر داخل ہو گیا وہ مسجد کے حصے میں. وقف کرنے کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا آیا ہے، لیکن وقف بورڈ اس وقت ترمیمی بل اس کے ذریعے سے کیا چاہا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو اس میں کیا کرنا چاہیے، اس سلسلے میں تھوڑا سا ہمیں بیداری لانے کی ضرورت ہے. میں چند چیزیں اس کی آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں. موجودہ حکومت نے پارلیمنٹ میں مسلم وقف کے سلسلے میں نیا بل 2024 یعنی 2024 پیش کیا. اس بل میں جو ترمیمات تجویز کی گئی ہیں ان سے مسلمانوں کو اختلاف بھی ہے اور وہ اس سے دل گرفتہ بھی ہے. حکومت نے اسے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے حوالے کر دیا. آپ میرے اس مضمون کو ذرا غور سے سنیں. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے بھیجا گیا مضمون ہے، امانتاً میں آپ کو پہنچا رہا ہوں. جو پارلیمنٹ کی سرمائی اجلاس سے پہلے اپنی سفارشات پیش کر دے گی. اس مجوزہ بل کو اگر اسی طرح منظور کر لیا گیا جیسے حکومت چاہ رہی ہے تو وقف املاک مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائے گی. لہذا ضروری ہے کہ وقف کا مقصد استعمال، متولی، قابضین اور متصرفین کے احوال کو سامنے رکھ کر مجوزہ ترمیمی بل کو واپس لیا جائے. بعض اہم ترمیمات حسب ذیل ہیں. یہ بہت تفصیل ہے، 40 سے زیادہ نکات ہیں اس کے، لیکن اس میں چند باتیں جو ہمیں غور کرنے کی ہیں وہ یہاں بیان کی جا رہی ہیں. نمبر 1، مجوزہ ترمیمی بل 2024 کی دفعہ 1 میں تجویز رکھی گئی ہے کہ وقف ایکٹ 1995 کا نام بدل کر وقف انتظامی اختیارات کارکردگی اور ترقی ایکٹ رکھ دیا جائے. اسے چھوٹا رکھنے کے بجائے اتنا لمبا کر دیا جائے. یہ طویل نام لوگوں کے ذہن و دماغ سے وقف کو اوجھل اور بے اثر کر دے گا، اس لیے مختصر وقف ایکٹ کے نام میں تبدیلی نہ کی جائے. سب سے پہلی بات، اس کے نام ہی کو بدلا نہ جائے. اس کا نام وقف قانون، وقف ایکٹ، یہ ایسا ہی رکھا جائے، اس کے نام کو بدلا نہ جائے. نمبر 2، ایک نئی دفعہ نمبر 3C، 3 میں بھی ABC ایسا ہے، اس میں نمبر 3C کے تحت ضلع کلکٹر کو اختیار دیے جانے کی، غور سے سنیے، ضلع کلکٹر کو اختیار دیے جانے کی تجویز ہے کہ وہ کسی بھی وقف جائیداد کی نوعیت بدل کر حکم نامہ جاری کر سکتا ہے کہ یہ سرکاری جائیداد ہے اور اس کے مطابق ریونیو ریکارڈ میں تبدیلی کر سکتا ہے. اس کے بعد ریاستی حکومت وقف بورڈ کو حکم دے گی کہ اس جائیداد کے اندراج کو اوقاف کے رجسٹر سے خارج کر دے. ایک کلکٹر کو اتنا اختیار ملے گا کہ اسے وہ بدل کر وقف کے رجسٹر ہی سے کیا کر سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے. اس تجویز سے وقف کی املاک سرکاری تحویل میں چلی جائے گی، اوقاف سے نکل کر حکومت کے قبضے میں چلی جائے گی. نمبر 3، موجودہ وقف ایکٹ کی دفعہ 9 نمبر 9 کے تحت مرکزی وقف کونسل میں 14 ممبر ہوتے ہیں اور ان کا مسلمان ہونا ضروری ہے. 14 ممبر جو ہوتے ہیں ان کا مسلمان ہونا ضروری ہے. 2024 کے نئے مجوزہ بل میں
مسلمان کی شرط ہٹا دی گئی ہے، یعنی غیر مسلم بھی اس میں ممبر بن سکتا ہے، اور ممبروں کی تعداد 14 کے بجائے 23 کر دی گئی ہے۔ اس میں بھی 2 غیر مسلم ممبر کا ہونا لازم کر دیا گیا ہے۔ اس طرح مسلم وقف سے مسلمانوں کی تعداد کم ہو جائے گی۔ ہمارا وقف ہے اور اس میں ہماری نمائندگی، ہمارے لوگ کم ہو جائیں گے، غیر مسلم لوگوں کی نمائندگی زیادہ ہو جائے گی۔ نمبر 4، مجوزہ بل میں وقف کے مرکزی انچارج جو خود چیئرمین ہوں گے، ان کے علاوہ 3 پارلیمنٹ کے ممبران کا بھی مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے۔ غیر مسلم ممبر آف پارلیمنٹ بھی اس کے کیا بن سکتے ہیں؟ چیئرمین بن سکتے ہیں۔ جبکہ ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں ہندو املاک کا تحفظ اور انتظام کرنے والوں کے لیے ہندو ہونا لازم ہے۔ ان کے بھی اوقاف ہیں، ان کی بھی مندر کی پراپرٹیاں ہیں، ان کے بھی گرودواروں کی پراپرٹیاں ہیں، لیکن اس کے لیے انہی کے مذہب والا ہونا شرط اور ضروری ہے، لازم ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ مسلم وقف کمیٹی میں 2، 3، 4 غیر مسلم ممبروں کے ہونے کو لازم قرار دیا جا رہا ہے۔ یہی ضابطہ وقت میں لاگو ہونا چاہیے۔ ہم یہ کہتے ہیں جیسے غیر مسلم املاک کے لیے، ان کے اوقاف کے لیے ان کا ہونا ضروری ہے، ایسے مسلم اوقاف کے لیے مسلمانوں کا ہونے کو ضروری رکھا جائے۔ بل 2024 میں مسلمان ہونے کی نہیں۔ اچھا، نمبر 6، موجودہ ایکٹ کے تحت ممبروں کا تقرر الیکشن کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ یہ بھی بہت اہم نقطہ ہے، بہت اہم پوائنٹ۔ موجودہ ایکٹ کے تحت میں ممبروں کا تقرر الیکشن کے ذریعے ہوتا ہے، لیکن مجوزہ بل جو اس وقت پارلیمنٹ میں زیر بحث ہے، اس میں ممبروں کا تقرر الیکشن کے بجائے صوبائی حکومت کی نامزدگی کے ذریعے ہوگا۔ اس کی تجویز غیر جمہوری ہے اور مفاد عامہ کا خلاف ہے، یعنی ریاستی حکومت، اسٹیٹ حکومت جس کو طے کرنا چاہے وہ طے کر سکتی ہے۔ اس میں کون کس قدر اچھا ہوگا، کس قدر برا ہوگا، ہم اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ نمبر 7، موجودہ ایکٹ کی دفعہ 23(1) کے تحت صوبائی وقف بورڈ کا ایک چیف ایگزیکٹو آفیسر ہوتا ہے جس کا مسلمان ہونا لازم ہے۔ وہ ریاستی حکومت کے ڈپٹی سیکریٹری سے کم مرتبے کا نہیں ہوتا، برابر کا ہوتا ہے۔ یہاں بھی مسلم کی شرط ہٹا دی گئی ہے اور ڈپٹی سیکریٹری کی جگہ کہا گیا ہے کہ چیف سیکریٹری کے عہدے سے کم نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے اس عہدے کے مسلمان آفیسر کمیاب ہوں گے، یعنی اس کے برابر کے عہدے میں غیر مسلم آفیسرز کو لا کر بٹھایا جا سکتا ہے۔ نمبر 8، موجودہ ایکٹ کی دفعہ 32 میں ایک ذیلی دفعہ یہ تجویز کی گئی ہے کہ اگر کوئی وقف نئے قانون کی منظوری کے 6 ماہ بعد تک اثر نو رجسٹر نہیں کرایا جائے گا تو اس وقف کے حق نفاذ کے لیے کوئی مقدمہ اور قانونی کارروائی نہیں کی جا سکے گی۔ اس تجویز سے وقف املاک برباد ہوگی۔ 6 مہینے کے اندر اندر آپ کو رجسٹر کر دینا پڑے گا کہ یہ وقف ہو چکی ہے۔ اس میں تاخیر ہوئی تو پھر وہ زمین آپ کی وقف کی شمار نہیں کی جائے گی۔ اور بھی چند چیزیں اس میں لکھی گئی ہیں، لیکن پورے کا پڑھنا تھوڑا سا مشکل ہے۔ میں نے چند اہم نکات آپ کے سامنے اس وقت پڑھ دیے ہیں تاکہ مسلمان اس کے بارے میں اچھی طرح سمجھ لیں۔ آخر میں جو گزارش کی گئی ہے اب میں وہ سنا دیتا ہوں۔ وقف ترمیمی بل 2024 پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا، مگر پارلیمنٹ میں یہ منظور نہیں ہو سکا۔ اسے جوائنٹ پارلیمنٹ کمیٹی کے حوالے کر دیا گیا اور جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی نے عوام، ماہرین، اداروں، NGOs سے رائے طلب کی ہے اور اس کے لیے صرف 15 دن کا وقت مقرر کیا ہے۔ اس کے لیے صرف 15 دن کا وقت مقرر کیا ہے۔ آج کیا تاریخ ہے؟ 6 تاریخ ہے۔
6 دن نکل چکے ہیں، 13 تاریخ تک اس کا آخری وقت باقی ہے اس مہینے کا، جس میں سے 7 دن گزر چکے ہیں، اگلی جمعہ تک کا وقت ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے دیگر دینی ملی جماعتوں اور تنظیموں کے اشتراک سے جوائنٹ کمیٹی کو بڑے پیمانے پر رائے بھیجنے کا ایک نظام بنایا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنی رائے حکومت تک پہنچائے کہ وقف کا یہ بل منظور ہے یا منظور نہیں ہے۔ کسی صورت میں منظور نہیں ہے، ہمیں تو اسے رد ہی کرنا ہے، ریجیکٹ ہی کرنا ہے، ہمیں اس کا کھلے طور پر انکار ہی کرنا ہے۔ لیکن کیسے کریں؟ ہر آدمی ہم میں سے افسوس ہے، شرمندگی ہے، اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے کہ وہ یہ کام کر سکے۔ اس کے لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے یہ نظام کیا ہے، بورڈ کی جانب سے QR کوڈ جاری کیا گیا ہے، جس کے ذریعے آسانی سے جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کو ای میل کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں سوشل میڈیا ڈیسک آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے بڑے پیمانے پر QR کوڈ کو عام بھی کیا جا چکا ہے اور مساجد میں اسے چسپاں بھی کیا گیا ہے۔ جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کو ہم سب کو ضرور جواب دینا چاہیے اور اوقاف کے تحفظ کے لیے آگے آنا چاہیے۔ اب تک الحمدللہ کئی لاکھ ای میل کیے جا چکے ہیں اور آج جمعہ کے دن بطور خاص کثرت سے ای میل کیے جانے ہیں۔ تمام مصلیان کرام اور برادران اسلام سے گزارش ہے کہ بورڈ کے QR کوڈ کو استعمال کرتے ہوئے آج ضرور بضرور ای میل کریں۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ جمہوریت میں اٹھے ہاتھوں کی قیمت ہوتی ہے، جمہوریت میں اٹھے ہاتھوں کی قیمت ہوتی ہے، گرے ہاتھوں کی قیمت نہیں ہوتی۔ ہمیں پوری قوت اور مضبوطی کے ساتھ جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کو جواب بھیجنا چاہیے اور حکومت کو صاف صاف یہ بتا دینا چاہیے کہ ہمیں یہ وقف ترمیمی بل کسی بھی قیمت میں منظور نہیں ہے۔ ہم اسے پورے طریقے سے مسترد کرتے ہیں، اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم ایسے ظالمانہ قانون کو قبول نہیں کریں گے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ حکومت اسے واپس لے اور وقف ایکٹ میں کوئی ایسی ترمیم نہ کرے جس سے وقف ایکٹ کمزور ہو جائے اور اوقاف کا تحفظ غیر یقینی بن جائے۔ نوجوانوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ بورڈ کی جانب سے جاری کیا گیا QR کوڈ سوشل میڈیا پر زیادہ سے زیادہ عام کریں اور تمام اہل ایمان خود بھی اور اپنے اہل خانہ سے بھی ضرور ای میل کرائیں۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں بورڈ کی جانب سے اس سلسلے میں کوئی تحریک بھی چلائی جائے۔ اس وقت بھی آپ کو اپنی دینی اور ملی جماعتوں کی آواز پر لبیک کہنا ہوگا اور مضبوطی کے ساتھ میدان میں کھڑا ہونا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان مشکل حالات میں ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ملک و ملت کی حفاظت کا فیصلہ فرمائے، آمین۔ اس کی تائید کرتے ہوئے دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مولانا مفتی ابو القاسم نعمانی صاحب دامت برکاتہم نے بھی اپنا اعلان جاری فرمایا ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے جو اس میں کوشش چل رہی ہے، پورے ملک کے مسلمان اس کا بھرپور ساتھ دیں اور اس کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر کریں۔ میرے ایک میل کرنے نہ کرنے سے کیا نفع نقصان ہو جائے گا، مجھے اس بارے میں زیادہ سوچنے کی ہرگز ضرورت نہیں۔ باہر بہت سارے جگہ پر آپ کو QR کوڈ کے یہ ملیں گے، اسٹکرز ملیں گے، آپ اسے اسکین کریں۔ 3 اسٹیپ میں صرف اسے آسانی کے ساتھ ہم حکومت تک اپنی درخواست کو پہنچا سکتے ہیں۔ مضمون اس کا بالکل بنا تیار ہے، آپ کو صرف اپنے نمبر سے اسے میل کرنا ہے، اپنے نمبر سے، اپنے گھر کی مستورات کے نمبر سے بھی ضرور اسے کریں۔ نوجوان دوستوں سے جو موبائل فون میں اس ترتیب کو جانتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ 15-20 منٹ کے لیے آپ اپنے وقت کی تھوڑی سی قربانی دے کر وہاں کھڑے ہو جائیں۔ جو بھی ساتھی اپنا فون دکھائیں ان کو اسکین کر کے تھوڑا سا کر کے دے دیں وہ کام، انشاءاللہ ہمارے اوقاف کی حفاظت ہوگی۔ پورے ہندوستان کی سب سے بڑی تیسری جائیداد کے ایک ذرے کی حفاظت میں آپ کا بھی حصہ بن جائے گا، محض ای میل کے کلک کی بنیاد پر، محض آپ کے ساتھ دینے کی بنیاد پر۔ بہت دکھ ہوتا ہے، بڑی بڑی املاک ہمارے بزرگوں نے چھوڑی لیکن ہم اس کا کمپاؤنڈ بنانے کی حیثیت نہیں پائے، جس کی وجہ سے ہماری زمینیں قبضے میں آ گئیں۔
آج ملک کے اندر بڑے بڑے عمارتیں، بڑی بڑی آفیسیں، بڑے بڑے کروڑ پتی اور لکھ پتی کھرب پتیوں کے مکانات اور ان کے گھر اور بڑے بڑے 7 اسٹار ہوٹلز ہمارے اوقاف کی زمینوں پر بن کر وہ مزے لوٹ رہے ہیں، اور ہم مسلمان غربت کی خاک چاٹ رہے ہیں، اور ہم دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دامن پسار رہے ہیں ہمیں کچھ دے دیا جائے تو ہم اچھے ہو جائیں گے۔ بہت افسوس کی بات ہے، بہت ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنی ملکیت اپنے طور پر حاصل کریں، اس کا صحیح استعمال کریں، انشاءاللہ ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے ہمیں خود مختار بنایا ہے، باعزت بنایا ہے، خوددار بنایا ہے۔ ہم اپنی عزت کو اپنے ہاتھوں سے مٹی میں نہ ملائیں، اس کی حفاظت کی پوری کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج ایک آسان موقع ہمیں صرف میل بھیجنے کا ہے، ہم یہ بھی کر دیں، خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، کل کوئی حالات بدلیں گے، انشاءاللہ ہم اس کے لیے بھی ذہنی طور پر، مالی اور جانی طور پر، اپنی صلاحیتوں کی قربانی کے طور پر انشاءاللہ تیار رہیں گے۔ اللہ اس ملک کے مسلمانوں کی جائیداد اور املاک کی، اور ہمارے جتنے آثار ہیں، آثار قدیمہ اور جتنے شعائر اسلام ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی بھرپور حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔